ہمسایوں کے حقوق کے لحاظ کا مزاج بتائے کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو فرمایا تو صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان صحابہ کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے جنہیں یہ پانی میسر آ چکا ہوتا ہے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں۔ تو جب محبت کے امڑتے ہوئے یہ جذبات دیکھے تو آقا کریم نے فرمایا کہ ما حملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ حضور نے تو حکم نہیں دیا تھا، شریعت نے تو تاکید نہیں کی تھی، قرآن میں تو نہیں آیا تھا کہ اے ایمان والو میرے محبوب کے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہ گرنے دینا۔ یہ تو قرآن نے نہیں کہا تھا، یہ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا، شریعت نے اس طرح کی کوئی ترغیب نہیں دی تھی، لیکن صحابہ نے از خود حضور کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ تو یہ ان کا عمل ان کی محبت پر مشتمل تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی نفی نہیں کی بلکہ پوچھا کہ اس کا داعیہ کیا ہے؟ ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ ہماری محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہ دیتے، اور وہ ہمارے ہاتھوں پہ ہوتا، اور پھر ہم اس سے تبرک حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ تو آقا کریم نے اس کی نفی تو نہیں کی، لیکن ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ جو چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ جب بھی بولے سچ بولے، اور دوسری بات جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اس کو صحیح ادا کرے، اور تیسری بات کہ اگر اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو ہمسائیگی کے حقوق کو پورا ادا کرے۔ یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے قابل قبول ہے، اس کی نفی نہیں، تمہاری اس محبت کی قدردانی کی جاتی ہے، تمہارے ان جذبات کو رد نہیں کیا جاتا، لیکن یہ نہ ہو کہ تمہاری محبت ان مظاہر کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے اور جو محبت کے تقاضے ہیں وہ تم سے فراموش ہو جائیں۔ تو کہا کہ اگر کوئی چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور ظاہر ہے تم اسی لیے کر رہے ہو، اور یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کریں، تو ان کو یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو ارشاد کی کہ جب بھی بولے سچ بولے، تو ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ وہ سچا ہو قول کا اور عمل کا اور رویوں کا۔ میں اور آپ جس نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن پہ ہماری جانیں بھی فدا ہیں، جن پہ قربان ہونا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں، جن کا نام سن کر ہم ادب سے جھک جاتے ہیں، عقیدتوں کے سانچوں میں ڈھل جاتے ہیں، اس پیارے آقا کی شان یہ ہے کہ اعلان نبوت سے قبل بھی انہیں صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! تو کیا میں اور آپ اس آقا و مولا کی محبت کے تقاضوں کو، ان کی زندگی کے اس پہلو کو اختیار کیے بغیر نبھا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نبھا نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی مبارک سنت سچ کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ جب ہم سنت کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مسواک آتی ہے، سنت کا لفظ بولتے ہیں تو امامہ آتا ہے، سنت کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ان کا سفید لباس آتا ہے۔ عمومی طور پہ جب ہم سنت بولتے ہیں تو اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، سچ بولنا، امانت دار کی امانت کو پہنچانا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا، لوگوں کو اذیت نہ پہنچنے دینا، زبان، عمل، قول، رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دینا، یہ میرے حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن عمومی طور پہ ہمارے ذہن میں عمومی یہ چیزیں نہیں آتی،
جبکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی کی سب سے بڑی پھیلی ہوئی سنت یہ ہے کہ اعلان نبوت سے قبل بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی حضور کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ حضور نے جب کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، آج پہلے دن جب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر کے اپنی دعوت کا آغاز کرنے لگے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب حکم ہوا کہ قریبی رشتہ داروں کو بلا کر کے ان تک پیغام حق کا ابلاغ کرو، تو حضور علیہ السلام نے کوہ صفا پہ چڑھ کر کہا، لوگو اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو کیا میری اس بات کو مان لو گے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا کہ حضور اگر ہمیں نظر آیا تو ٹھیک ہے، اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ ہمیں اتنا یقین ہے۔ تو فرمایا اگر میری صداقت پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک۔ تو ابو لہب نے جو ہے وہ بات کو ٹوکتے ہوئے کہا، تباً لک ھنالک سائر الیوم الہٰذا جمعتنا، اور اس کے مقابلے میں تبت یدا ابی لہب وتب اتری۔ تو حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے قبل بھی صادق، اعلان نبوت کے بعد بھی صادق۔ اور پھر دوسری بات، امانت۔ عمومی طور پہ لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن مشکل حالات میں امانتوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، بالخصوص جس کی امانت آپ کے پاس ہو وہ آپ کے مخالف چل پڑے۔ لیکن جن کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی تھی وہ حضور کے بدترین مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ فتح مکہ سے پہلے حضور جب ہجرت فرماتے ہیں، تاریخ پڑھیے گا، جب حضور کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ عزم کر کے کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ ہی بجھا دیا جائے، اور اگر یہ ہمارے مقابلے میں آئیں تو ظاہر ہے بنو ہاشم مل کر کے اتنے قبائل کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو خون بہا دے دیں گے، تو سب قبائل سے ایک ایک شخص لیا گیا اور حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہیں حالات۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور صبح ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ جو خون کے پیاسے ہیں، جو جان کے در پے ہیں، جو چراغ حیات بجھانے کے لیے کوشاں ہیں اور بدترین دشمن ہیں اور گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ایک تو ان کی امانتوں کا خیال ہے، اور دوسرا دیکھیے انہیں بھی یقین تھا کہ جو بھی ہو ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، ورنہ وہ محاصرہ کرنے سے قبل پہلے اپنی امانتیں نکلواتے اور اس کے بعد پھر کارروائی کا آغاز کرتے۔ لیکن انہیں پتہ تھا حالات کچھ بھی ہو ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ تو یہ کردار تھا میرے اور آپ کے آقا و مولا کا۔ میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہماری طبع، ہمارا مزاج گرامی، ہمارا انداز حیات، ہمارا دستور معاشرت اور ہمارا طرز زندگی کیا اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی سیرت کی مطابقت میں ہے، یا ہمارا دین صرف ہماری زبان کی نوک تک ہی ہے؟ ہم زبان کی نوک سے ان کا نام لیتے ہیں، ہمارے رویے نہیں بتاتے کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو اسے قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، سب سے پہلے سب سے بڑا گناہ جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا کبیرہ ہے، اکبر الکبائر ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو اذیت اور تکلیف پہنچانا ہے۔
اور تیسری بات ارشاد فرمائی وجلسا وکانا متکیا، حضور ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے جب کہ حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ تیسری بات کو بیان کرنے سے پہلے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آقا کریم نے ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، سن لو اور جھوٹ اور جھوٹی بات کرنا، جھوٹ بولنا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس طرح یکررہا، حضور اس بات کو بار بار فرما رہے تھے، الا وقول الزور، الا وقول، اتنی بار حضور نے اس جملے کا تکرار کیا کہ ہم یہ تمنا کر رہے تھے کہ حضور اب سکوت اختیار فرما لیں، حضور خاموشی اختیار فرما لیں، حضور مشقت میں ہیں، لیکن امت کی شفقت کی وجہ سے حضور ایک بار نہیں بار بار فرما رہے تھے الا وقول الزور، الا وقول الزور، سن لو۔ اور تیسرا اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ بعض روایت میں شہادت الزور کے لفظ بھی ہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں ہمیشہ سچائی کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے